پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام. ہم سیکھ رہے ہیں چوتھے کلمے کے حوالے سے جو کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے، اور یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے. اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس گروہ کے حوالے سے جو کہتے ہیں مسیح کو نہیں چھوڑا گیا، اس کے حوالے سے ہم نے چند باتیں سیکھی ہیں. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. تو عہد عتیق میں بھی آپ قربانیوں کو دیکھیں. جب کوئی قربانی چڑھائی جاتی تو یسوع مسیح جب کوئی قربانی چڑھائی جاتی تو خدا باپ جو ہے وہ قربانی چڑھانے والے پر بھی غور کرتے اور جو قربانی ہے اس پر بھی غور کرتے. اور چڑھانے والا پسند آتا تو قربانی پسند آتی تو وہ قبول کرتے ہیں. اگر چڑھانے والا پسند نہیں آتا قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ قائن اور حابل کی قربانیوں کو دیکھیں. وہاں پر لکھا ہے خدا نے حابل کو اور اس کی قربانی کو قبول کیا یا منظور کیا. اور جب قائن کی بات ہے خدا نے قائن کو اور اس کی قربانی کو قبول نہ کیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ باتیں دونوں بڑی لازم و ملزوم ہیں. قربانی چڑھانے والا اور قربانی جو ہے دونوں پر خدا نگاہ کرتا ہے. اور اگر وہ چڑھانے والا اچھا ہے تو خدا قربانی کو قبول کرتا ہے. اگر چڑھانے والا پسندیدہ نہیں ہے تو خدا قربانی کو چھوڑ دیتا ہے. تو یاد کریں، اس کے لیے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. ایک تو حابل کی قربانی پسند کی ہے کیونکہ خدا نے حابل کو پسند کیا اور اس کی قربانی کو پسند کیا. دوسری بات، خدا نے قائن کی قربانی کو ناپسند کیا بلکہ پہلے قائن کو ناپسند کیا اور پھر اس کی قربانی کو ناپسند کیا. اسی طرح سے یسایہ کی کتاب پہلا باب آپ دیکھیں تو وہاں پر لوگ جو ہیں خدا کی حضوری میں قربانیاں لائے ہیں تو خدا نے کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے، اپنی قربانیاں لے جاؤ. تمہارے سبتوں سے اور ان میڑوں کی چربی سے اور ان قربانیوں سے مجھے نفرت ہے، اور کیونکہ میں بدی کے ساتھ قربانیوں کو پسند نہیں کرتا. تو میرے بھائی نوٹ کر، اگر قربانی چڑھانے والا ٹھیک نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ مسیح کو چھوڑ دیا گیا ہے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی قربانی کو رد کر دیا گیا ہے؟ اگر چھوڑ دیا گیا ہے تو پھر اس کی قربانی کو قبول کیسے کیا ہے؟ عہد عتیق کی قربانیوں کو دیکھیں. انسان کے بدلے جو جانور قربان ہوتا تھا اس شخص پر خدا نگاہ کرتا تھا جو قربانی چڑھاتا تھا. لیکن اگر خداوند اس جانور کو چھوڑ دے، اس کے میننگ کیا ہے؟ اس کے میننگ یہ ہے کہ یہ قربانی مجھے پسند نہیں ہے، یہ قربانی مجھے قبول نہیں ہے. لیکن جب جانور پر خدا نگاہ کرے گا یا اس قربانی کو ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا، اور وہ جانور بشر کی جگہ پر مرے گا، تو یہ موت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جانور اس شخص کا عوضی ہے. موت ثابت کرتی ہے یہ جانور اس شخص کا فدیہ ہے. موت ثابت کرتی تھی عہد عتیق میں کہ اس جانور نے اس شخص کا کفارہ دیا ہے. تو یسوع مسیح کا مرنا ہمارا کفارہ ہے، یسوع مسیح کا مرنا ہمارا فدیہ ہے، یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا ہمارا عوضی ہونا ہے. اگر خدا باپ اس کو چھوڑ دے تو کیا آپ یہ رزلٹ نہیں نکال رہے کہ اس قربانی پر نگاہ نہیں ہو رہی؟ یہ نتیجہ نہیں نکل رہا کہ اس قربانی کو رد کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کلمے کے اندر یسوع مسیح بطور برہ قربانی، بطور قربانی برہ ہے، بطور کفارہ برہ ہے، بطور فدیہ برہ ہے، بطور عوضی برہ ہے. لیکن یاد کریں بحیثیت سردار کاہن اس طرح بھی وہ خدمت کر رہے ہیں یہاں پر. تو نوٹ کریں اگر وہ سردار کاہن کے طور پر خدمت کر رہا ہے تو اگر باپ اس کو چھوڑ جائے تو اس کا یہ قربانی چڑھانا کیا قابل قبول ہوگا؟ اگر باپ اس کو چھوڑ دے
کس طرح سے یہ قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ یاد کرو یوم کپور کے روز سال میں ایک مرتبہ سردار کاہن قربانی چڑھاتا تھا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، اور وہ اپنے لیے اس لیے چڑھاتا تھا کہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کیا ہو، لیکن یسوع مسیح نے اپنے لیے قربانی یہ نہیں چڑھائی بلکہ دوسروں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اور جب یسوع مسیح کو بحیثیت سردار کاہن دیکھ رہے ہیں تو یہ بے گناہ ہے، یہ لا خطا ہے، یہ سراپا پوتر ہے۔ اگر ایسا کاہن ہے تو پھر باپ اس پر نگاہ کرے گا یا چھوڑے گا؟ اگر ایسا کاہن ہے جو سراپا پوتر ہے، جس کے خیالوں میں بھی گناہ نہیں ہے، تو باپ اس پر نگاہ کرے گا یا چھوڑے گا؟ تو اگر آپ کی سوچ یہ ہو بھئی کاہن کی بات نہیں، سردار کاہن کی بات نہیں، بات تو قربانی کی ہے جو یسوع مسیح دے رہے ہیں، تو اگر یہ سوچا جائے قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ باپ چھوڑ رہا ہے، اس پر گناہ لدے ہوئے تھے، تو جو عہد عتیق کی قربانیاں تھیں اس کو کب خدا چھوڑتا تھا؟ اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا، قبول کرتا تھا۔ اگر عہد عتیق کی قربانیوں کو چھوڑ دے، اس پر نگاہ نہ کرے، تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کی جو قربانی ہے اس پر باپ نگاہ کرے گا اور اس کو ایکسیپٹ کرے گا، تو میرے بھائی تیرے لیے اور میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ دوسرا نظریہ ہے۔ باتیں اور بھی بڑی ہیں کرنے والی، میں یہاں اختصار کرنا چاہتا ہوں اور بہت سی باتوں کو پینڈنگ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ طریقی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کلمہ جو ہے طریقی میں بولا گیا اور اندھیرا چھا گیا، اس حوالے سے پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو وہاں پر بھی طریقی کا تذکرہ ہے، اور مصر میں طریقی آئی۔ یاد ہے جب موسیٰ مصر میں گیا وہاں پر بھی طریقی آئی، اور یہ کب ہوا؟ لوگوں کی عدالت کے لیے، مصریوں کی عدالت کے لیے، اور طریقی جو ہے یہ خدا کی عدالت کا نشان ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے عدالت ہو رہی ہے لوگوں کی۔ آپ کو یاد ہے صلیب پر عدالت ہو رہی ہے لوگوں کی، تو یہ طریقی جو ہے عدالت کی علامت ہے۔ اور کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کیونکہ یسوع مسیح خالق ہے، اور جو سورج تھا وہ شرما گیا تھا، اور سورج جو تھا اس نے اپنا منہ چھپا لیا کہ میرا جو خالق ہے اس کے ساتھ کس طرح سے اس کو رد کیا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگ اس کے ساتھ رسوائی سے دے رہے ہیں، تو اس لیے سورج چھپ گیا۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے۔ تو میرے بھائی بڑی باتیں ہیں یہاں پر، جیسا میں نے کہا عظیم قربانی کا تذکرہ ہو سکتا ہے، فدیے کا تذکرہ ہو سکتا ہے، کفارے کا تذکرہ ہو سکتا ہے، اور یسوع مسیح کے لہو، بیش قیمت لہو کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کلمہ پہلے ہی بڑا جو ہے لینتھی ہو چکا ہے، اس لیے میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو باقی باتیں ہیں کفارہ اور یہ فدیہ اور عوضی اور عظیم قربانی اور لہو، یہ الگ ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو جو باتیں یہاں سیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ تیرا خدا فضل کا خدا ہے، اور یہ فضل ہے کہ تیرے گناہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اٹھا لیے ہیں۔ یہ خدا کے فضل کی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ تیرا خدا بوجھ اٹھانے والا ہمدردی خدا ہے، یہ کلمہ سکھاتا ہے۔ یہ کلمہ سکھاتا ہے تیرا خدا، تیرا کفارہ دینے والا خدا، یعنی گناہوں کو ڈھانپنے والا خدا۔ یہ کلمہ یہ سکھاتا ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، ہمدردی ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، خیر خواہ ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، خیال کرنے والا، فکر کرنے والا ہے، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہے، ہمدردی ہے، اور تیرا خدا پاکیزگی کا خدا ہے۔ ہمیں ایسے خدا کے لیے شکر گزاری کرنا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور یہ خدا کی کامل محبت کا ثبوت ہے، کامل محبت کا اظہار ہے کہ مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا، خدا کی محبت کا پروف ہے۔ ہمیں قدر کرنی ہے اور ان ساری باتوں کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ مزید کلمات کی سٹڈی کرنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے اور دیکھتے رہیے۔ خدا